अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअत सहला। मोहतरम नाज़रीन किराम, उसूल फ़िक़्ह और उसके मसाइल से मुताल्लिक़ दुरूस का ये सिलसिला जारी है, जिसका उन्वान है आइए उसूल फ़िक़्ह सीखें। हमारी गुफ्तगू अहकाम वज़इया और उसकी किस्मों के बारे में चल रही है। 3 किस्मों से हम फारिग हो चुके हैं अहकाम वज़इया की। पहली किस्म है सबब, दूसरी किस्म है शर्त और तीसरी किस्म है माने। सबब, शर्त और माने के ज़िक्र करने के बाद हमने अर्ज़ किया कि किसी भी फ़ेल के सही होने के लिए और उसके साबित होने के लिए, चाहे वो वजूब का सबूत हो या सेहत का सबूत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो उसके असबाब हैं वो असबाब पाए जाएं, और इसी तरह से जो उसके शुरूत हैं वो शुरूत पाए जाएं, और जो मवाने हैं, जो रुकावट है, वो रुकावट ना पाई जाए। यानी कोई भी हुक्म उसी वक्त साबित होगा और उसी वक्त सही होगा जब उसका सबब पाया जाएगा, उसके शुरूत पाए जाएंगे और मवाने का इंतिफा होगा। जो चौथी किस्म बनती है हुक्म वज़ई की, इसी बुनियाद पे बनती है। जब इंसान को किसी काम का मुकल्लफ किया शरीयत ने और इंसान ने उस काम को किया, तो हम ये कैसे समझेंगे कि उसका ये काम सही है? अगर इबादत है तो सही है, अगर कोई मुआमला है आपस का तो मुआमला मुनअक़िद है और नाफिज है। हम ये कैसे जानेंगे? इसी को हम कहते हैं कि सही या फासिद। अगर असबाब पाए जा रहे हैं, शुरूत पाए जा रहे हैं, मवाने का इंतिफा है, तो इसका मतलब वो सही है, और इसी को हम चौथी किस्म में जानेंगे। तो सबसे पहले उसको जानते हैं सही की तारीफ को। सही का लुग़वी माना है अस्सलीम। अस्सलीम ये मरीज का ज़िद है, उसकी अपोजिट है। कोई इंसान अगर सेहतमंद हो, सालिम हो, तो हम उसको सलीम बोलेंगे। अगर किसी इंसान के अंदर बीमारी है तो हम उसको मरीज बोलते हैं। तो जो सही है ये जो है मरीज का अपोजिट है, यानी इसका मतलब सही सालिम, उसके अंदर कोई कमी खराबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये इसका लुग़वी माना है। इसका इस्तिलाही माना है कि मा तरत्तबत अला फ़िअलिही आसारुहु अश्शरइया इबादतन कानत अम मुआमलतन, कि सही वो है जिसके शरई आसार ज़ाहिर हों, जिसके शरई आसार ज़ाहिर हों और मुरत्तब हों, चाहे उसका ताल्लुक़ इबादत से हो या किसी आपसी मुआमला से हो। देखिए, जब हम कोई अमल करते हैं तो उस अमल के कुछ आसार होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो ख़रीदने का असर ये है कि वो जो चीज़ हम ख़रीद रहे होते हैं उसके हम मालिक हो जाते हैं, उसकी मिल्कियत मुंतकिल हो जाती है। ये उसका असर है। तो जिस चीज़ के आसार, जो शरई आसार हैं, वो ज़ाहिर हों, वो मुरत्तब हों, तो उसको सही कहा जाता है। अब वो उसका ताल्लुक़ इबादत से भी हो सकता है या उसका ताल्लुक़ आपसी मुआमलात से भी हो सकता है, जिनको हम मुआमलात भी कहते हैं और उक़ूद भी कहते हैं। उसके कुछ शरई आसार होते हैं। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो उसके कुछ आसार होते हैं, इसी तरह से हम कोई मुआमला करते हैं तो शरीयत के कुछ शरई आसार होते हैं जो ज़ाहिर होते हैं। जैसे हम कोई चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो इसका असर ये है कि हम उसके मालिक बन जाते हैं, उसकी मिल्कियत हमारे पास मुंतकिल हो जाती है, ये उसका असर है। तो हमारे फ़ेल के जो आसार हैं शरई, अगर वो ज़ाहिर हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा वो फ़ेल या हमारा वो अमल सही है, चाहे हमारे उस अमल का ताल्लुक़ इबादत से हो या मुआमलात से हो। और जैसा कि हम ज़िक्र कर चुके हैं कि किसी भी अमल के आसार ज़ाहिर होने के लिए ज़रूरी है कि उसका सबब पाया जाए
اس کے شروط پائے جائیں اور اس کے موانع جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ نہ پائی جائیں۔ اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ عبادات بھی صحیح ہوتی ہیں اور معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں۔ عبادات کے صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عبادات کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ما برئت بہ الذمہ وسقط بہ الطلب، یعنی ہم عبادت کو اس طرح سے کریں کہ جو ایک ذمہ داری ہمارے اوپر تھی ہم اس سے بری ہو جائیں، اور جو ہم سے مطالبہ تھا وہ مطالبہ ساقط ہو جائے، اب ہم سے دوبارہ مطالبہ اس کا نہ کیا جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں عبادت کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ عبادت صحیح ہے، اس کو صحیح کہا جائے گا۔ یعنی جس عبادت کے کرنے سے مکلف بری الذمہ ہو جائے اور پھر اس سے مطالبہ نہ کیا جائے، وہ اس عبادت کو صحیح کہتے ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی زوال کے بعد، سورج زائل ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے سبب پایا گیا، سورج کا زائل ہونا یہ سبب تھا، پایا گیا۔ اس نے نماز پڑھی وضو بنا کر کے، اور جو دوسرے ارکان اور شروط ہیں ان کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ اب یہاں پہ شروط بھی پائے گئے اور کوئی مانع نہیں پایا گیا، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں، جیسے نماز پڑھنے والی کوئی عورت نہیں ہے جو کہ حائضہ ہو، کوئی مانع نہیں پایا گیا۔ تو اب ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر جو واجب تھا نماز کا پڑھنا اس نے کر لیا، اب وہ بری الذمہ ہو گیا۔ وَسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ، اس سے جو مطالبہ تھا شریعت کا وہ اب ساقط ہو گیا۔ اب دوبارہ ہم اس سے نہیں کہیں گے کہ تم ایک بار نماز پڑھ چکے ہو، چلو ایک بار ظہر کی نماز پھر پڑھو۔ جب اس نے کر لیا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کی نماز صحیح ہے تو اب اس سے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ معنی ہے سقط بہ طلب کا۔ آگے ہم نے کہا برئت بہ الذمہ، برئت بہ الذمہ کا تعلق صرف واجبات سے ہے، یعنی ان عبادتوں کے بارے میں ہم کہیں گے برئت بہ الذمہ جو عبادتیں واجب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عبادت واجب ہی نہیں ہے اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کرنا اس کے ذمے میں ہے۔ تو جو عبادت واجب ہے اس کے بارے میں ہم کہیں گے برئت بہ الذمہ۔ تو اس قید کا تعلق واجب عبادات سے ہے۔ آگے جو دوسری قید ہم نے ذکر کی وَسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ، اور مطالبہ ساقط ہو جائے، اگر عبادت صحیح ہے تو مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ اس قید کا تعلق واجب اور نفلی دونوں طرح کی عبادات سے ہے۔ ایسا اس لیے کہ اگر واجب عبادت ہے تو ہم دوبارہ اس طور سے مطالبہ نہیں کریں گے اس سے کہ یہ عبادت آپ کے اوپر دوبارہ کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ کر چکا ہے۔ اور اگر وہ نفلی عبادت ہے تو ہم اس طور سے اس سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ اس نفلی عبادت کو دوبارہ کرو، لیکن نفلی عبادت کے اندر بھی ایک طرح سے مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ مطالبہ علی وجہ الالزام نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ مطالبہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے مندوب کی بحث میں ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر بھی طلب ہوتا ہے، گرچہ علی وجہ الالزام نہیں ہوتا ہے۔ تو جو سقط بہ طلب ہے اس کا تعلق واجب اور نفلی دونوں عبادتوں سے ہے، کیونکہ دونوں کے اندر مطالبہ پایا جاتا ہے۔ اب چاہے اس نے واجب عبادت کر لیا صحیح طریقے سے یا نفلی عبادت کر لیا، ہم دوبارہ اس کے کرنے کا مطالبہ اس سے نہیں کریں گے۔ تو یہ معنی ہے برئت بہ الذمہ وسقط بہ الطلب، یعنی اگر کسی نے کسی عبادت کو اس کے سبب کے پائے جانے کے بعد اس کے شروط کے ساتھ اور موانع کے انتفاع کے ساتھ کر لیا تو اس کی عبادت صحیح ہے اور وہ بری الذمہ ہو گیا، اب اس سے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ صحیح عبادت کا مطلب ہے۔ ہم نے کہا کہ عقود بھی صحیح ہوتے ہیں، یعنی جو معاملات ہیں ہمارے آپس کے ان پر بھی صحیح کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ صحیح کب ہوں گے؟ ما ترتبت علی فعلہ آثارہ الشرعیہ، جب ان عقود کو اس طریقے سے کیا جائے کہ ان کے جو شرعی آثار ہیں وہ ظاہر ہوں۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی عقد کیا ہے، وہ عقد نافذ ہو اور اس کے بعد اس کا تصرف کرنا درست ہو اور جو ملکیت ہے وہ منتقل ہو جائے۔ جیسے ہم نے خریدنے کی جو مثال دی تھی، ہم اس طریقے سے خریدیں کہ اس کے اندر
जो शुरूत हैं ख़रीदो फ़रोख्त के, वो सारे शुरूत पाए जाएं, कोई माने ना पाया जाए। माने का बहुत सारे मवाने हो सकते हैं, जैसे कि इंसान कोई ऐसी चीज़ जो है बेच दे जो उसकी मिल्कियत में नहीं है, तो मिल्कियत का ना होना ये माने है, क्योंकि मिल्कियत का होना ये शर्त है। तो अगर ख़रीदो फ़रोख्त या कोई भी मामला, चाहे निकाह, तलाक या जो भी हम इंसानों के दरमियान होने वाले मामलात हैं जिनको हम उक़ूद कहते हैं, अगर वो इस तौर पर अंजाम पाए हैं कि उनके जो शरई आसार हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे हादल अक़्द सहीहुन, उस वक्त अक़्द पर सेहत का इतलाक़ होगा। तो खुलासा ये है कि कोई भी इबादत या कोई भी मामला उस वक्त सही होगा जब उनके असबाब पाए जाएं, शुरूत पाए जाएं और मवाने ना पाए जाएं। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि वो इबादत सही है या वो मामला सही है, उस इबादत से वो बरी ज़िम्मा हो गया और अब उससे मुतालबा नहीं किया जाएगा। वो जो उसका मामला है वो नाफिज और मुनअक़िद है और जिस मकसद से वो मामला किया था वो मकसद हासिल है। तो ये सही का मतलब है। इसके बाद सही का जो कसीम है वो है फासिद। इसको बातिल से भी ताबीर करते हैं उसूली और फासिद से भी ताबीर करते हैं। फासिद या बातिल का मतलब क्या है? इसका लुग़वी माना है ज़िद्द सालिह, सालिह के ज़िद। सालिह मतलब जिसके अंदर सलाह पाई जाए, वो खराबी ना पाई जाए कोई, तो उसको सालिह कहते हैं। अब फासिद उसको कहेंगे जिसके अंदर खराबी पाई जाए। इसको उसूली ताबीर करते हैं या लुग़वी ताबीर करते हैं कि अज़्ज़ाहिबु ज़ियाअन व खुसरानन, कोई चीज़ ऐसे ही ज़ाये चली जाए बग़ैर किसी फ़ायदे के, तो कहेंगे कि ये फासिद है। तो हर वो चीज़ जिसका फ़ायदा ना हो, जो उसका मतलूबा फ़ायदा है वो हासिल ना हो, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ फासिद है। इस्तिलाही इसका माना क्या है? बिल्कुल जो सही की इस्तिलाही तारीफ़ है उसी के उलट इसकी तारीफ़ है। सही की इस्तिलाही तारीफ़ में हमने कहा था कि मा यतरत्तबु अला फ़िअलिही आसारुहु शरइय्या, यहाँ पर कहा जाएगा कि मा ला यतरत्तबु, मा ला यतरत्तबु अला फ़िअलिही आसारुहु शरइय्या, यानी कोई काम करने के बाद उसके जो शरई आसार हैं अगर वो ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, शरई आसार उस पर मुरत्तब नहीं हो रहे हैं, तो कहा जाएगा कि वो फासिद है, चाहे वो इबादत हो या मुआमला हो कोई। तो हर वो काम जो कोई मुकल्लफ करता है, अगर उस काम के करने के बाद जो उसके मतलूबा शरई आसार हैं वो आसार ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, तो कहा जाएगा कि वो उसका अमल फासिद है। तो इबादात में भी फ़साद होता है, मुआमलात के अंदर भी फ़साद होता है। इबादात के अंदर फ़साद कब होता है? मा ला तबरअ बिही ज़िम्मा वला यसकुतु बिही तलब, बिल्कुल सही के अक्स कि मा ला तबरअ बिही ज़िम्मा, कोई इबादत इंसान ने किया इस तरीके से किया कि उसके ज़िम्मा जो करना था उसका ज़िम्मा बरी नहीं हुआ, वो बरी ज़िम्मा उससे नहीं हुआ, तो कहेंगे कि वो इबादत फासिद है। या ला यसकुतु बिही तलब, या उसने इस तरह से किया कि जो मुतालबा किया गया था उससे वो मुतालबा करना साक़ित नहीं हुआ बल्कि मुतालबा अभी बरकरार है। मिसाल के तौर पर किसी ने ज़ोहर की नमाज को उसके वक्त से पहले ही पढ़ लिया, ज़वाल से पहले ही पढ़ लिया, तो सबब यहाँ नहीं पाया गया, सबब के आने से पहले ही उसने इबादत कर लिया, तो हम कहेंगे कि उसकी इबादत सही नहीं है। या उसने ज़वाल के बाद तो पढ़ा लेकिन बग़ैर वज़ू के पढ़ लिया, अब वज़ू शर्त है नमाज के लिए, तो कहेंगे कि सबब तो पाया गया लेकिन शर्त नहीं पाया गया, इसलिए इबादत उसकी सही नहीं है बल्कि फासिद है। या मान लीजिए किसी औरत ने ज़वाल के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ी, वज़ू बना करके भी पढ़ी, लेकिन वो औरत माहवारी से थी, तो माहवारी ये माने है, तो माने पाया गया इसलिए उसकी इबादत सही नहीं है। तो अगर सबब ना पाया जाए या शर्त ना पाया जाए या कोई माने पाया जाए तो कहेंगे कि इबादत फासिद है, वो इबादत सही नहीं है। ला तबरअ बिही ज़िम्मा वला यसकुतु बिही अत्तलब। तो अगर किसी इंसान ने ऐसी नमाज पढ़ी या कोई ऐसी इबादत की कि अब वो बरी ज़िम्मा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि आपके ज़िम्मे जो काम था वो आपने नहीं किया, अब उसको दोबारा कीजिए, क्योंकि जो मुतालबा था वो मुतालबा अभी साक़ित नहीं हुआ है।
تو جو شرح ہم نے صحیح کے اندر ذکر کی تھی کہ لا تبرأ بہ الذمہ سے واجبی عبادات مراد ہیں، اور لا یسقط بہ الطلب سے واجب اور مندوب دونوں عبادتیں مراد ہیں، کیونکہ مندوب کے اندر بھی مطالبہ ہوتا ہے، گرچہ وہ مطالبہ علی وجہ الالزام نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی فاسد عبادت۔ عقود بھی فاسد ہوتے ہیں۔ عقود فاسد کب ہوتے ہیں؟ بالکل جس طرح سے ہم نے صحیح عقد کے اندر جو ذکر کیا تھا اس کے بالکل برعکس ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ ما تترتب علی فعلہ آثارہ المقصودہ۔ صحیح عقود وہ ہیں جن کے آثار، جو مطلوبہ آثار ہیں، وہ ظاہر ہوں۔ اب فاسد عقد وہ ہے جس کے مطلوبہ اور مقصودہ آثار ظاہر نہ ہوں، جیسے کوئی مثال کے طور پر اس طرح کا بیع کیا جائے کہ اس کے بعض شروط مفقود ہوں، جیسے بیع کے لیے بہت سارے شروط ہیں، 6-7 شروط ہیں۔ انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بیع کے اندر طرفین سے رضامندی ہونی چاہیے۔ طرفین کی رضامندی کے بغیر خرید و فروخت یہ درست نہیں ہے، رضامندی شرط ہے۔ اب اگر بغیر رضامندی کے ہم نے کسی کو جو ہے مجبور کر کے، اکراہ کر کے بیع و شراء کیا اس سے، تو یہ بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر شرط نہیں پائی گئی، تو ہم کہیں گے کہ یہ بیع فاسد ہے۔ اس کا اثر جو ہے، مطلوبہ اثر، وہ مرتب نہیں ہوگا۔ مطلوبہ اثر تھا کہ وہ سامان، اس کی ملکیت منتقل ہو جاتی مشتری کو، خریدنے والے کو، لیکن چونکہ یہ بیع فاسد ہے اس لیے اس کا مطلوبہ اثر جو کہ سامان یا اس کی ملکیت کا منتقل ہونا تھا وہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ مرتب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے معاملات کے باب میں، جیسے کسی انسان نے عدت کے اندر شادی کر لیا عورت سے، وہ عورت عدت میں تھی، اس سے شادی کر لیا۔ اب عدت یہ معنی ہے، گرچہ شادی کے جو بھی شروط ارکان ہیں سب کو پورا کرتے ہوئے اس نے شادی کیا تھا، لیکن کب کیا؟ عدت میں کیا۔ تو عدت معنی ہے، گرچہ شروط پائی گئیں لیکن یہاں پر معنی بھی موجود ہے، لہذا یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اس کو نکاح صحیح نہیں بلکہ نکاح فاسد کہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مکلف کا کوئی بھی عمل اس وقت صحیح ہوگا جب اسباب اور شروط متوفر ہوں اور جو موانع ہیں وہ نہ پائے جائیں، ان کا انتفاع یہ ضروری ہے، تبھی اس کا فعل، اس کی چاہے وہ عبادت ہو یا اس کا تعلق چاہے معاملات سے ہو، تبھی وہ صحیح ہوگا۔ یہ کسی عبادت یا معاملے کے صحیح یا فاسد ہونے کا مطلب ہے۔ تو یہ چوتھی اور پانچویں قسم ہوئی احکام تکلیفیہ کی، جس کو کہ بعض لوگ ایک ہی قسم میں شمار کرتے ہیں اور الصحہ والفساد کہہ کے اس کو ایک ہی قسم میں ذکر کرتے ہیں دونوں کو۔ چھٹی جو قسم ہے احکام وضعیہ کی وہ ہے العزیمہ۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے غالباً کہ جب کسی عبادت کا مطالبہ کسی انسان سے ہوتا ہے، کسی بھی کام کرنے کا مطالبہ، تو اس کی قدرت بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس عبادت کو یا اس عمل کو جس طرح سے اس سے طلب کیا گیا ہے، کیا اس طرح سے کرنے کی اس کی استطاعت ہے یا نہیں۔ کیونکہ بہت سارے حالات انسان کے ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ مطلوبہ طریقے سے اس عبادت یا اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا، اس کے پاس بعض پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اس عمل کو مطلوبہ طریقے کے مطابق وہ انجام دے پا رہا ہے، اس کی اتنی استطاعت ہے، تو اس کو عزیمہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اس قسم کا تعلق، یہ جو عزیمت والی قسم ہے، اس کا تعلق مکلف کی قدرت اور اس کی استطاعت سے ہے کہ کیا وہ اس فعل کو، اس عمل کو جس طرح مطلوب ہے اس سے اس طرح کر پا رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کا تعلق اس کی قدرت اور استطاعت سے ہے۔ اس کے آگے والی جو قسم آنے والی ہے رخصت، اگر مکلف اس عمل کو مطلوبہ شکل میں انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھ رہا ہے تو شریعت اس کو بعض رخصتیں دیتی ہیں، تو اس کا تعلق بھی اس کے قدرت یا عدم قدرت سے ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے عزیمت اور رخصت کا۔ اب اس کو تھوڑا سا تفصیل میں ہم آتے ہیں۔ عزیمت کا لغوی معنی ہے الارادہ المؤکدہ، یعنی مؤکد ارادہ، پکا ارادہ۔ پکے ارادے کو عزیمت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے عزم مصمم کر لیا، اس نے عزم کر لیا فلاں کام کرنے کا۔ تو پکا ارادے کا
نام عزم ہے یا عزیمہ۔ عزیمت کی اصطلاحی تعریف کئی الفاظ میں فقہا اصولیوں نے اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے۔ ایک تعریف اس کی یہ کی گئی ہے، العزیمۃ اسم لما هو الاصل فی المشروعات غیر متعلق بالعوارض۔ عزیمت عبادتوں کو یا جو بھی چیزیں مشروع ہیں جس طرح سے مشروع کی گئی ہیں اسی طرح سے کرنے کا نام عزیمت ہے، اور کچھ عوارض یا کچھ موانع، کچھ رکاوٹیں اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہیں، اس کو اس کی اپنی اصلی حالت پر کرنے کا نام یہ عزیمت ہے۔ ایک تعریف کی جاتی ہے کہ وصف للحکم الثابت ابتداء لا لاجل عذر، کہ ابتداءً کسی حکم کو جس طرح سے شریعت نے ثابت کیا ہے اس کے اصلی وصف پر اس کو کرنے کو عزیمت کہتے ہیں، لا لاجل عذر، کیونکہ اگر عذر کی بنیاد پر اس کی کیفیت کے اندر یا جس طرح سے مطلوب ہے اس طرح سے نہ کیا جائے تو یہ عزیمت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وصف للحکم الثابت بدلیل شرعی خال عن معارض راجح، شرعی دلیل سے کوئی حکم جس طرح سے ثابت ہوا ہے اس کو اسی طرح سے کرنا، خال من معارض راجح، کہ کوئی ایسا معارض نہ ہو جو کہ راجح ہو، جس کی بنیاد پر اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے جس طرح مطلوب ہے بلکہ دوسری طرح سے کیا جائے۔ مثالوں سے یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی، جیسے مثال کے طور پر نمازوں کو ان کے مطلوبہ اوقات میں یا مقررہ اوقات میں پڑھنا یہ عزیمت ہے، کہ فلاں نماز کا وقت اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک ہے، تو نمازوں کو ان کے مطلوبہ اوقات میں ہی پڑھنا یہ عزیمت ہے۔ اسی طرح سے جو نماز جتنی رکعات واجب اور فرض ہے اتنی ہی رکعات پڑھنا یہ عزیمت ہے، کیونکہ اتنی ہی رکعات واجب ہے۔ اسی طرح سے مردار ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، مردار جب حرام ہے تو اس کو نہ کھانا یہ عزیمت ہے، یہ عزیمت ہے۔ تو جو حکم جس طرح سے ثابت ہے اس حکم پر بالکل اسی طرح سے عمل کرنا یہ عزیمت ہے، اس کو اس کے اصلی حالت سے ہٹا کر کے عمل کرنا یہ عزیمت نہیں ہے، بلکہ یہ رخصت کہلائے گی جو ہماری ساتویں قسم ہے۔ ہم رخصت کا بھی لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ رخصت کا لغوی معنی ہے الیسر والسہولہ، یعنی آسانی، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے بالکل برعکس، عزیمت کے بالکل برعکس، اسم لما شرع متعلقا بالعوارض خارجا عن اصلہ للعذر، یعنی کسی عبادت کو جس طرح سے واجب اور فرض کیا گیا ہے یا مشروع کیا گیا ہے، جس عبادت کو جس طریقے پر، اس طریقے پر نہ کر کے کسی عذر کی بنیاد پر دوسرے طریقے پر کرنا یہ رخصت ہے۔ وصف للحکم الثابت علی خلاف دلیل شرعی لعذر، کہ جو حکم جیسا ثابت ہے کسی عذر کی بنیاد پر، کسی عذر کی بنیاد پر اس حکم کو اس طرح سے نہ بجا لانا بلکہ دوسرے طریقے سے کرنا یہ رخصت ہے۔ اس کی مثال جیسے جمع بین الصلاتین ہے۔ اصل تو یہ ہے نمازوں میں کہ ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھی جائے، ہر نماز، لیکن ہماری شریعت کے اندر بعض اعذار کی بنیاد پر دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی انسان مسافر ہے، سفر میں عام طور سے مشقت ہوتی ہے، اب اس کو اجازت ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز وہ ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز وہ ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، چاہے جمع تقدیم کر کے یا جمع تاخیر کر کے، دونوں صورتیں ثابت ہیں۔ تو یہاں پر نماز کو اس کے مقررہ وقت میں نہیں پڑھا گیا، بلکہ مشقت اور عذر کی بنیاد پر مکلف کو رخصت دی گئی کہ وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، تو اس کو رخصت کہا جاتا ہے۔ رخصت کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کے دروس میں ان مسائل میں داخل ہوں گے، اور جو مسائل بھی ضروری ہیں رخصت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ان مسائل کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔